السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت اسلامیت کی کتاب ہمارا پیارا دین کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جو کہ ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم غزوہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ غزوہ کیا ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ جس جنگ میں، اس جنگ کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ خیبر ایک مقام ہے جو کہ مدینے سے تقریباً 184 کلومیٹر دور شمال کی طرف، مدینے کے شمال کی طرف واقع ہے۔ خیبر جو ہے تھا وہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا اور 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا، اور ان 2 پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 7 وادیاں تھیں جہاں پہ یہ پوری خیبر کی بستی آباد تھی۔ اس خیبر کے بیسکلی طور پہ معنی جو ہیں وہ ہیں قلعے کے معنی ہیں، یعنی خیبر کا عبرانی زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے یا معنی کیا جائے، اس کا معنی ہے قلعے کے۔ چونکہ اسی مقام پر بہت سے قلعے تھے، اس لیے اس مقام کا نام ہی خیبر پڑ گیا تھا۔ اب خیبر کے یہودی جو تھے وہ بہت زیادہ مالدار تھے، ٹھیک ہے، اور دفاعی اعتبار سے بھی بہت زیادہ محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ دفاعی اعتبار سے یعنی کہ وہ جنگ و جدل میں بہت کارگر یا ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا دفاع، سیلف ڈیفینس بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ خیبر کی ابتدا جو ہوئی تھی آپ کے پاس، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بے چین کر دینے والی رات کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ ایک جنگ کی درمیانی رات تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے خیموں میں تھے، مگر نیند ان سب کی آنکھوں سے دور تھی۔ سب کو شدید اشتیاق اور انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب اس عظیم ہستی کی زیارت انہیں نصیب ہو جس کے بارے میں اللہ کے محبوب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم ایک ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ قلعہ اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تھی، ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سب کی یہی خواہش تھی کہ وہ علم کس کو ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا تھا وہ نام تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کیا وہ کس کو عطا کیا تھا؟ وہ حضرت علی کو عطا کیا تھا، اور حضرت علی کو علم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات بھی دی تھی، جو کہ وہ ہدایت کچھ اس طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، یعنی کہ جب جنگ پہ جاؤ، جب مقابلہ کرنے کے لیے مقابلہ کرو، تو اس سے پہلے ان کفار کو، یعنی کہ کافروں یا یہودیوں کو آپ نے کیا دعوت دینی ہے؟ پہلے ان کو نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ان میں سے ایک شخص بھی تمہاری دعوت سے اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے، یعنی کہ ان یہودیوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تو حضرت علی کے لیے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہوتی، بہت بڑا اعزاز ہوتا۔ حضرت علی کے لیے تو بہت ساری باتیں بہت بڑے فخر کی ہیں، لیکن یہ بھی ان میں ایک شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ یہودی تھے، وہ اسلام دشمنی میں اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، اور خود سر اتنے زیادہ ہوئے تھے کہ ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اور پھر ان کا جو سب سے مضبوط قلعہ جو تھا وہ قلعہ قموس تھا، جو کہ بہت زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے مضبوطی تصور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ جو دستہ تھا، فوجی دستہ تھا، وہ سب سے زیادہ کمانڈ رکھتا تھا، یعنی دفاعی اعتبار سے بہت زیادہ لڑنے بھیڑنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور وہ قلعہ جو تھا بہت زیادہ بلندی پہ تھا۔ خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے کی جو کمانڈ تھی وہ یہودیوں کا ایک سپہ سالار مرحب کر رہا تھا، جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہلاک کیا تھا۔ خیبر کی جنگ میں تقریباً 93 یہودی مارے گئے تھے اور 15 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور اسی آخری قلعے کی فتح کے ساتھ ہی خیبر کی پوری جنگ کا فیصلہ ہو گیا تھا، یعنی کہ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق تھی کہ انہوں نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم دیا تھا تو اس وقت وہ علم دینے سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو فتح نصیب کرے گا وہ اسی شخص کے ہاتھوں نصیب فرمائے گا جس کو میں علم دوں گا، اور وہ علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ تو
خیبر کے جو پوری جنگ کی جو فتح کا دار و مدار تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ آیا تھا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، وہ معاہدہ یعنی صلح کی، وہ صلح اس شرط پہ ہوئی تھی کہ یہودی خیبر کی پیداوار کی آدھی آمدنی ہر سال مسلمانوں کو دیا کریں گے، یعنی خیبر کی جو بھی پیداوار تھی، اس کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی، جو بھی انکم ہوتی تھی، اس انکم کا آدھا حصہ ہر سال مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہ صلح کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شرط پہ صلح کی تھی، اور وہ جنگ ختم ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی و کامرانی عطا کی تھی۔ ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا، اس چیپٹر کا کام بھی آپ سب کو واٹس ایپ پہ دستیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔